جمیل الدین علی کا لکھا ہوا سفرنامہ روم زندہ شہر اور مردہ شہر کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے 2 صفحات ہم نے پڑھے ہیں، اس میں آخر میں جو جمیل الدین علی ہیں وہ ایک پل کا ذکر کر رہے تھے، جس میں سینٹ اینجلو کا پل ہے جو، اور کہہ رہے تھے کہ میں اس میں پاؤں لٹکا کے بیٹھا رہتا ہوں نیچے کی طرف، اور وہ ایک وے رے ہے جو ماضی کا بائسکوپ دکھاتا ہے، یعنی وہ ایک فلم کی طرح ہے وے رے، جو کہ ماضی کا ایک آئینہ ہے۔ بائسکوپ پرانے زمانے میں جو مووی چلتی تھی اس کو کہتے تھے۔ اس جگہ کا نام ہے کیپیٹول۔ اب یہ جو اٹالین زبان کے الفاظ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ اس کے لفظ بنا کے سمجھانے کے لیے بتایا ہوا ہے۔ آج کل یہ ورڈ کیپٹل کے نام سے ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں۔ یہی نام آپ نے امریکی صدر مقام واشنگٹن کے سلسلے میں بار بار سنا ہوگا۔ وہاں کیپیٹول نامی ایک گنبد والی عمارت بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وائٹ ہاؤس میں جو بلڈنگ ہے جہاں پر صدر رہتا ہے امریکہ کا، اس کو کیپیٹول بولتے ہیں۔ اب اسی سے یہ لفظ کیپیٹل نکلا ہے، یعنی دارالحکومت، جہاں امریکی مقننہ یعنی قانون بنانے والا ادارہ یعنی سینٹ، اسے سنات اردو میں کہہ دیا اس نے۔ اب یہ لفظ سینٹ ہی ہم بولتے ہیں اس کو، لیکن سنات اردو میں سینٹ بیٹھتی ہے۔ سینٹ قومی اسمبلی کا ایوان بالا کہلاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس موضوع پہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ قانون بنانے والے ادارے کو مقننہ کہتے ہیں۔ اس کے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو ایوان زیریں یا قومی اسمبلی کہتے ہیں، اور ایوان بالا جسے سینٹ کہتے ہیں۔ بقول امریکیوں کے آج دنیا کا سب سے اہم مقام کیپیٹول ہے، یعنی ان کی یہ بلڈنگ ہے۔ یہ لفظ بھی سنات کی طرح اٹلی سے امریکہ لے جایا گیا۔ بہرحال ہم کو اس سے کیا غرض کہ کون کہاں سے کیا لے گیا ہے اور پھر اسے کس طرح اپنا لیا ہے۔ خود ہماری ہزارہ کتابیں لندن کے کتب خانوں میں مقید ہیں، جن کے بل پر یورپین مستشرقین آج تک مشرقی علوم میں اپنی مہارت کی دھونس چاڑتے ہیں۔ دھونس کا مطلب ہے روب ڈالنا۔ اور یہاں ایک تاریخی واقعے کا ذکر کر رہا ہے مصنف۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خطاب نوجوانان اسلام، ان کی ایک نظم ہے، اس میں علامہ کا شعر ہے کہ جو مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں جب یورپین نے مسلمان علاقوں پہ قبضہ کیا تو یہاں کی لائبریریوں سے اٹھا کے وہ اپنی لائبریریوں میں لے گئے، اور ہم انہیں، یہ علامہ کے شعر کی میں کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو جب ہم انہیں یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جلتا ہے۔ اسی کا تذکرہ جمیل الدین علی کر رہے ہیں کہ اگر لے جانے کی بات ہے تو پھر یورپ والوں نے بھی بہت سا مسلمانوں کی چیزیں اٹھا کے اپنے کتب خانوں میں بھری ہوئی ہیں، جن کے وہ پڑھ پڑھ کے آج وہ پڑھے لکھے بن گئے ہیں، ٹیکنالوجی کے آسمان پہ وہ چاند بن کے چمک رہے ہیں۔ اور مستشرقین لفظ آیا ہے، مستشرقین کہتے ہیں جو مغرب میں رہے اور مشرق کے علوم کے اوپر ریسرچ کرے، اسے مستشرق بولتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں اسے اورینٹلسٹ بولتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یا شاید معلوم نہیں کہ روم 7 پہاڑوں پر بنا ہے۔ اب وہ پہاڑیاں سڑکوں کے اتار چڑھاؤ میں بدل گئی ہیں، اور کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں روم ایک دن میں نہیں بنا۔ یہ انگریزی کی ایک فریز ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، تو یہ اسی کا ترجمہ لکھا ہے۔ یہ عمارت بھی ان 7 میں سے ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سیاسی اور مذہبی مرکز کا درجہ رکھتی تھی، اب سیاحوں کی زیارت گاہ ہے۔ اس جگہ سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ ایک رومی حاکم ٹائرس، جو اس کا نام ابھی مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، گراچس ہے شاید لکھا ہوا، 133 قبل مسیح میں اس مقام پہ قتل کیے گئے تھے۔ یہ سامنے مندر ہے، مندر یا عبادت گاہ ہیں۔ ان کے زینے ملاحظہ کیجیے، یعنی کہ ان کے اوپر چڑھنے والی پہاڑیاں، زینہ سیڑھی کو کہتے ہیں ویسے، تو ان کے اوپر چڑھنے کے لیے جو پہاڑیاں یا سیڑھیاں بنائی گئی ہیں ان کو دیکھیے۔ یہ سب اس وقت بنے ہیں جب رومۃ الکبریٰ کا زوال شروع ہوا۔ رومۃ الکبریٰ وہ سلطنت روم تھی جس کا میں ذکر کر رہا تھا سبق کے آغاز میں، دا گریٹ رومن امپائر اسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور جو مسلمانوں کے جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت جو گریٹ رومن امپائر موجود تھی، جب اس کا زوال شروع ہوا تو یہ اس وقت عمارت بنی۔ زوال پذیر قوم اپنے عروج کو نہ بھولی، اور عروج حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہوتے اس کی یادگاریں قائم ہوتی گئیں، یعنی جاتے جاتے وہ یہ عمارتیں بناتے گئے۔ کیپیٹول قدیم رومۃ الکبریٰ کی نشانی نہیں بلکہ ان جمہوری روایات کی یادگار ہے جو قدیم رومنوں نے قائم کی۔ قدیم پرانے رومنوں نے جاتے جاتے یہاں پہ جمہوریت یا اس طرح کی عمارتیں بنائیں جو ان کی قدیم سلطنت کی یاد باقی رکھ سکیں۔ سن 1520 میں اس کے حصار ٹوٹ گئے، یعنی اس کی باؤنڈری وال ٹوٹ گئیں،
اور حصار کا مطلب ہے کنارہ، دیوار، چار دیواری جو ہوتی ہے، ویسے حصار کسی چیز کو کے گرد جو لگا دینی، کوئی باڑ، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور مدتوں یہ بے ترتیب پڑی رہی، یہاں تک کہ مشہور مصور اور معمار مائیکل اینجلو، مصور کہتے ہیں پینٹر کو، اور معمار کہتے ہیں مستری کو، بنانے والے کو، مائیکل اینجلو تھا، اس نے اس کی ترتیب نو اور تزئین کا منصوبہ بنایا، یعنی اس کو دوبارہ سے بنایا اور سجایا۔ تزئین کہتے ہیں سجانا، سجاوٹ کرنا۔ آپ روم سے اکتا گئے ہوں گے، میں نہیں اکتایا، بلکہ ابھی تو یعنی پرانا روم شروع ہی نہیں ہوا، لیکن چلیے ذرا روم سے باہر بھی ہو آئیں، کیونکہ اٹلی صرف روم ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی درست ہے کہ اٹلی جو ہے وہ روم اس پہ بہت بڑا حصہ ہے اس کا، کم سے کم ہمارے لیے اٹلی روم کے بغیر کچھ نہیں۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، اب آدمی روم سے پہلے کہاں جائے؟ وینس بہت خوبصورت اور قدیم شہر ہے جو پانی پر بنا ہے، یعنی جس کے گرد پانی ہے، جہاں سڑکیں نہیں ہیں بلکہ سڑکوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ یا نیپلز، وہ بندرگاہ جس کے بارے میں ملاح اور سیاح طرح طرح کی کہانیاں ساتھ لاتے ہیں۔ یا سسلی، چلیے سسلی جس کا عربی میں نام سیکلا ہے، سیکلا یا سیکلا، جزیرہ سیکلا، جہاں پہاڑوں کے بیچ قدرت نے نیلے چشمے بنا رکھے ہیں، جو سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے۔ سیاح ٹورسٹ کو کہتے ہیں۔ چونکہ بہت باریک لکھا ہوا ہے، میں بڑی مشکل سے اسے پڑھ رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ شاید آپ میلان جانا پسند کریں، کیونکہ وہ ایک صنعتی شہر ہے۔ یہ وہاں کے مختلف شہروں کے نام لے رہا ہے اس وقت، جن کو تاریخ یا جغرافیے سے جن کو تھوڑا بہت علم اس کے بارے میں ہے، وہ اس کی تحریر کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اٹلی کا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے، یوں بھی وہ شمال میں ہے، اور اطالوی تاریخ اور حسن کے خزانے جنوب مغرب میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ پومپائی ہے، پومپائی جسے انگریزی دان پومپی آئی کہتے ہیں۔ پومپی آئی نیپلز کے ساتھ ہے، بلکہ نیپلز میں ہے، ہرچند کہ ہے نہیں ہے، یہ شاید نیلے رنگ میں مجھے ذرا مشکل ہے پڑھنے میں، تو یعنی یہ ہے بھی اور نہیں بھی، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ ایک عظیم اور خوشحال شہر تھا جو اجڑ چکا ہے، بکھر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور شاید ابھی زندہ ہے۔ کئی سو برس ہوئے جب ایک قہر خداوندی نازل ہوا، ایک زلزلہ آیا اور پورا شہر زیر زمین چلا گیا۔ پومپیائی جسے دیکھنے یورپ نہیں ایشیا تک زائرین کہتے ہیں جو زیارت کرنے آتے ہیں، یعنی دیکھنے، ٹورسٹ، جوگ در جوگ آتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، جوگ در جوگ کا لہر در لہر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یہ لمحے بھر میں ختم ہو گیا تھا یہ شہر، اس کے مکان کھنڈر بن گئے اور مکین کھنڈروں میں دفن ہو گئے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یورپ یہ ایک بدکاری اور عیاشی کا اڈا تھا اصل میں اس دور کا، تو اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ انتہائی برائیوں میں مبتلا تھے، تو رات وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف تھے، تو وہاں ساتھ میں کوئی پہاڑ تھا جس میں زلزلہ آیا، اس کا آتش فشاں پھٹا اور اس میں سے لاوا نکلا، وہ لاوا دریا کے پانی کی طرح بہتا بہتا آیا اور اس پورے شہر کو اس نے اپنے اندر سمو لیا، یعنی وہ پورے شہر کو ڈبوگ دیا، اس لاوے نے اپنے اندر ڈبو لیا، اور وہاں یہ پورا کا پورا شہر غرق ہو گیا اس میں۔ اور اب بھی وہاں جو کھنڈرات سے ان کی لاشیں نکلتی ہیں تو وہ اسی حالت میں نکلتی ہیں جس حالت میں وہ بدکاری کرتے ہوئے پائے گئے تھے۔ یہ مجھے یہاں بابل کے کھنڈر یاد نہیں آئے، بابل عراق کا ایک شہر ہے، اس کے بھی کھنڈر بڑے مشہور ہیں دنیا میں، دنیا کے عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے وہ بھی۔ اس کی عظمت زیر زمین نہیں تھی بلکہ ان کو آسمان کھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں معلق ہیں، یعنی بلندی پر ہیں، یہ بابل کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن پومپیائی کو زمین نے ہضم کیا، اور اس طرح کہ آج تک ہزاروں ماہرین آثار قدیمہ کوشش کے باوجود شہر کو اگلنے پر تیار نہیں، یعنی یہ ابھی تک پورا کا پورا شہر اس لابے کے اندر دبا ہوا ہے۔ مجھے یہاں چلو دوستو، شاید یہی لکھا ہوا ہے جو بھی لکھا ہوا ہے، دوستو، بزرگوں، افسروں، حاکموں، اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ کھنڈر جو بائیں ہاتھ کو چلے گئے، نہ جانے کن کن امرائے اعظام کے مسکن ہوں گے، یعنی کن کن وزیروں کے، امیر لوگوں کے، عظمت والی لوگوں کے یہ مسکن ہوں گے، گھر ہوں گے۔ انہی محلوں میں ہائی پالیٹکس بھی ہوتی ہوگی، شہزادے، وزراء، فوجی افسر ایک دوسرے کے موافق، یعنی ایک دوسرے کی حمایت میں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے تھے، پرمٹ بانٹتے تھے، عہدے تقسیم کرتے تھے۔ اس لیکچر کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، ابھی دیکھتا ہوں اس کو میں آج ختم کر پاؤں اگر، یا اسے بعد میں پڑھیں گے، دیکھتے ہیں اس کو، فی الحال تو اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔